السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں اور ناظرین کرام، آج جو موضوع سخن ہے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عقل صحیح اور سنت صحیحہ میں موافقت و مطابقت، یعنی کہ کیا عقل اور سنت میں مخالفت ہو سکتی ہے، تصادم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنتیں اور احادیث صحیحہ عقل سلیم اور فہم سے مطابقت رکھتی ہے، کبھی بھی انسانی فطرت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ بعض شرعی نصوص کی باریکیوں کو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، تو وہ ہماری کج فہمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات در حقیقت اللہ کی ہی وحی ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل اور عمل کے ذریعے اس کو واضح کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف اتاری جاتی ہے۔ یعنی جتنی بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی احادیثیں ہیں، سب اللہ کی نازل کردہ وحی ہے۔ اللہ کی طرف سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح، اس کو واضح اپنے سنتوں کے ذریعے کیا ہے۔ دوسری ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر عقل سلیم اور سنت صحیحہ میں بظاہر تصادم و ٹکراؤ نظر آئے تو سنت صحیحہ کو عقل پر ہمیشہ مقدم رکھیں گے اور سنت کو ہی ترجیح دیں گے، کیونکہ انسانی فکر اور سوچ ہے، اور انسان کے فکر، سوچ اور علم میں خطا کا امکان بہت ہی زیادہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کا علم ہے جس میں خطا کا ہونا مستحیل اور ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر سنت صحیحہ اور عقل کے مابین واضح ٹکراؤ پایا جائے تو وہاں یہ بات فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سنت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یا وہ عقل کی کج فہمی ہے، یعنی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہوگی، یا ہمارے فہم میں ہمارے عقل کی کجی ہوگی، وہ عقل سلیم نہیں ہوگا، اس لیے وہ حدیث کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اس لیے عقل و رائے کی بنیاد کی وجہ سے اللہ کے وحی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکہ انکار کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کا انکار ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کیا کرو، اور نہیں اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تیسری بات جو یہاں کہنا ہے وہ یہ کہ شرعی نصوص میں بہت ساری باریکیاں ہیں، بہت زیادہ باریکیاں ہیں، جس کو صرف راسخ العلم علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا صرف محکم واضح سنتوں پر، احادیثوں پر عمل کرنا چاہیے، اور باریک و متشابہ نصوص جو ہوں اس کو معتبر اور راسخین علماء کے علم کی روشنی اور ان کی آراء کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا، اور جو حضرات متشابہ نصوص میں اپنے عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں، سمجھ لے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اور وہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں،
کیونکہ تاریخ کا مطالعہ جب آپ کریں گے اور تاریخ بلکہ ابھی بھی حال میں بھی فی الحال بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے صفوں میں بھی کچھ بدنصیب حضرات ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کا شیوا صرف اور صرف اپنے عقل و رائے کی بنیاد پر صحیح سنت کا انکار کرنا ہے اور اپنے غلط تعویلات کے ذریعے باطل افکار و نظریات کو فروغ دے کر سنتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، جبکہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو عقل سلیم کے مخالف ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن نشی کر لیں کہ قبولیت حق کے لیے عقل اور دلیل شرعی دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی غلط ہو، یعنی دلیل شرعی بھی صحیح سنت سے ثابت نہ ہو، تو عقل سلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر عقل فہم نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے، کج فہمی ہے، تو دلیل شرعی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے عقل پر احادیث کو نہیں تولیں، ہمارے عقل میں کج فہمی ہے اور ہو سکتی ہے، اس لیے راسخ علماء کی کتابوں سے ان کی آراء کی روشنی میں ہم اپنے احادیثوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں متشابہ احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ العلماء کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔